مشاہد صاحب خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں. قبلہ یہ فرمائیں کہ کیا یہ امریکہ جس نے 64 میں ہم سے بہت بعد میں خواتین کو ووٹنگ کا حق دیا، کیا وہ کسی خاتون کو پہلی بار صدر منتخب کرنے کے لیے تیار ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ تیار ہے کہ ایک خاتون صدر کو ابھی منتخب کر لے، کیونکہ 2016 کے الیکشن میں ہلری کلنٹن جو سب سے مشہور امریکن خاتون تھی، ان کو خواتین نے کم ووٹ دیے، خواتین نے زیادہ ووٹ ٹرمپ کو دیے. امریکہ بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے کہ شی از اے بلیک وومن، یہ سیاہ فام خاتون ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا امریکہ جو ایٹ دا کور ایک وائٹ سوسائٹی ہے وہ تیار ہوگی کہ ایک کالی خاتون کو اپنا صدر منتخب. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے اس میں ایک بڑی واضح رائے ہے، باقی پینلسٹ اس پہ یقیناً کمنٹ کریں گے. لیکن یہ کیا امپیکٹ آئے گا اگر ٹرمپ صاحب جیتتے ہیں تو بین الاقوامی امور، بین الاقوامی منظرنامے کے اوپر، اور اگر کیملا جیتتی ہیں تو کیا وہ بائیڈن کی پالیسی کو کنٹینیو کریں گی، جو کہ آلریڈی کچھ حد تک ہم دیکھتے ہیں انڈر پریشر ہے انٹرنیشنل پاورز کے سامنے، چاہے وہ برکس کا ظہور ہو یا دیگر معاملات. اگر ٹرمپ الیکشن جیت گیا تو میرے خیال میں ایک دنیا میں بڑی اہم تبدیلی آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں مثبت تبدیلی آئے گی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، ٹرمپ پہلا امریکن صدر ہوگا جان ایف کینیڈی کے بعد پچھلے 60 سالوں میں جو امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں، جو امریکہ کے پینٹاگون اور امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ان کی وار مشین ہے اس کا ترجمان نہیں ہے. نمبر 2، وہ پہلا کام کرے گا جنگ یوکرین کی بند کرے گا. اس نے پوٹن کے خلاف ایک بیان نہیں دیا. نمبر 3، اس نے نارتھ کوریا، شمالی کوریا جس کو سب دشمن مانتے ہیں، اس کے لیڈر کم جونگ ان کو اس نے تعریف کی ہے. اس نے کہا میں صلح کراؤں گا کوریا کے اندر. نمبر 4، مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ٹرمپ پہلا امریکن صدر ہے کئی سالوں کے بعد، کلنٹن کے بعد. کلنٹن نے 1993 تقریر میں کشمیر کا ذکر کیا تھا. ٹرمپ نے جب پاکستان کے وزیر اعظم وہاں گئے 2019 کو، اس نے کہا کہ میں کشمیر کے اوپر مثالیتی کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر کاملا جیت بھی جاتی ہیں وہ بائیڈن کی پالیسیز اس طرح اپنائیں گی، کیونکہ بائیڈن کی پالیسیز نہ صرف فیل ہوئی ہیں بلکہ بہت غیر مقبول ہیں، اور امریکی عوام ان سے خود تنگ ہیں، اور وہ خود کہتی ہیں کہ میں بائیڈن نہیں ہوں، میں بائیڈن سے علیحدہ ہوں. تو وہ مجھے مشکل مشاہد صاحب ایک اور بڑا اہم مدعا ہے اسی بیچ میں کہ اس کا امپیکٹ جو مسلم دنیا ہے ان الیکشنز کا وہ کیا ہوگا. بالخصوص ہم سب کی نظریں غزہ کی صورتحال پر ہیں، جو نہتے مسلمانوں کے اوپر جو بربریت جاری ہے اسرائیل کی، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو، اور اگر کیملا جیتتی ہیں تو. دیکھیں جی، یہ واضح ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے غازہ اور ویسٹ بینک، میں سمجھتا ہوں، میں امریکہ میں رہا ہوں 4 سال، میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں واشنگٹن میں. جو امریکن کانگریس ہے نا، میں اسے کہوں گا اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، اسرائیل کا قبضہ ہے تھرو دا اسرائیلی لابی. کسی امریکن سیاستدان کی جرت نہیں، چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، وہ اسرائیل کے خلاف خدا نہ خواستہ اس کی تنقید کر سکے، کیونکہ he will not survive, she will not survive. تو جہاں تک مشرقی وسطیٰ کا تعلق ہے، ان کی دونوں کی پالیسیز یہ ہوگی کہ ہم زیادہ اسرائیل نواز کیا ہیں. صرف یہ ہے کہ ٹرمپ میں میرے خیال میں زیادہ قوت، زیادہ ہمت اور زیادہ صلاحیت ہے کہ نیتن یاہو جیسے فاشسٹ اور جنگجو کو روک سکے. یہ شاید آپ نے بڑا باریک فرق آپ نے سمجھایا. اسی سے جڑا میرا ایک اور سوال لیجیے، پھر میں اپنے پینلسٹ کی جانب جاتا ہوں. جہاں تک میں نے کیملا کو دیکھا ہے وہ یہ بیانیہ آپٹ کرتی ہیں کہ امریکہ کین ناٹ ریٹریٹ، یعنی جو اسرائیل یوکرین وار یا دیگر معاملات کے اوپر ہیں ان کی ایک سٹینس ہے بالخصوص ڈیموکریٹس کا. جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک اور نوشن آپٹ کرتے ہیں کہ امریکنزم اگینسٹ گلوبلزم. ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، کیونکہ روس کے بارے میں، یوکرین کے بارے میں کاملا ہیرس کا وہی ویو ہے جو بائیڈن کا تھا.
تھا جو روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ ویو ہے کہ وہ روس کو اپنا حریف اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور پوٹن کے بہت خلاف ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پوٹن کا تو نام نہیں لیتا سوائے ایک انٹرویو اس نے دیا تھا ٹکر کارلسن کے ساتھ جو ٹویٹر میں 2 گھنٹے چلا تھا, بڑا اچھا انٹرویو تھا. اس کے برعکس 2 دفعہ پوچھا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا ڈیبیٹ میں بھی بات ہوئی تھی یہ ٹرمپ کی. ٹرمپ نے انکار کر دیا پوٹن کے خلاف بیان دینے سے. ٹرمپ نے انکار کر دیا روس نے جو حملہ کیا تھا یوکرین پر اس کو مذمت کرنے سے, اور اس نے کہا کہ میں یوکرین کی جنگ ختم کروں گا. اور ایک اور بات بھی اس نے بڑی اہم کہی, اس نے کہا کہ نیٹو پر بھی میں نظر ثانی کروں گا, اور جو لوگ نیٹو کا ہمارے پاس بوجھ ہے وہ بوجھ باقی لوگ بھی شروع کریں, ورنہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں نیٹو کو. تو جو نیٹو کو بڑھانے کی کوشش ہے کہ ایشین نیٹو, کہ نیٹو کا دفتر ٹوکیو میں ہو, مڈل ایسٹ نیٹو کہ نیٹو کا دفتر عمان میں ہو یا اردن میں, تو وہ اس کی مخالفت کرے گا.